کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کے بھونڈے بیان پر DGISPR کا کرارا جواب۔ ترجمان پاک فوج نے جنرل نروانے کا بیان بھڑک بازی قرار دی۔ میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹ کیا، بھارتی آرمی چیف کا بیان انتہا پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اندرونی سیاسی عدم استحکام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ یوکرینی طیارہ میزائل لگنے سے تباہ ہوا، ایران نے اعتراف کر لیا، واقعہ انسانی غلطی قرار۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی معافی مانگ لی، کہا امریکی جنگی جنون کے باعث غلطی ہوئی، متاثرہ خاندانوں سے معذرت چاہتے ہیں۔ ایران نے یوکرین کو بلیک باکس تک رسائی بھی فراہم کر دی۔ ایران کے اعتراف سے کشیدگی میں کمی آئے گی، ٹرمپ کے بیان سے بھی امید کی کرن دکھائی دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کا بیان، ایران سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کا اعلان کر دیا، کہا پاکستان امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ایران دہشت گردی کا سب سے بڑا حمایتی ملک ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم، کہا جب تک ایرانی حکومت اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتی ہم ان کی دھمکیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جنرل قاسم سلیمانی امریکی سفارت خانے سمیت 4 امریکی سفارت خانوں پر حملوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ امریکہ نے ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کر دیا۔ کراچی کے علاقے ٹمبر مارکیٹ میں 2 ڈاکوؤں کی نجی کمپنی کے دفتر میں واردات، اسلحے کے زور پر لوگوں سے لوٹ مار کرتے رہے۔ ملزم نے دفتر میں موجود ایک شخص کو تھپڑ بھی مارے۔ CCTV فوٹیج منظر عام پر، مگر پولیس ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ چمن میں پاک افغان سرحد 0 پوائنٹ کلی لقمان میں مکان کی چھت گر گئی، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 8 زخمی، 6 زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا، 2 زخمی کوئٹہ منتقل۔ نون لیگ ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹی، آرمی ایکٹ کی حمایت کر کے وزیر اعظم آفس کو مضبوط کیا، لیگی رہنما رانا ثنا کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر لکھ کر باہر گئے ہیں، حکومت چاہے تو اسے تعویذ بنا لے، یہ بھی کہا پارٹی کو ضرورت پڑی تو مریم نواز سیاست میں واپس آ جائیں گی، حکومت کی پالیسی صرف انتقام ہے۔ قرآن اٹھانے والا ہر شخص بے گناہ نہیں، قرآن پاک کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہ کریں، معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق عوان کا خطاب، کہا رانا ثناء اللہ کو ضمانت ملی ہے، بے گناہی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ان کا کیس اب بھی عدالت میں چل رہا ہے، عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والوں کی تعداد لاکھوں ہے، ملزم کی خواہش کے مطابق اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان تو کہتے تھے مر جاؤں گا مگر NRO نہیں دوں گا، لیکن نواز شریف تو چلے گئے، PP رہنما اعتزاز احسن نے طنزیہ تیر چلا دیے، کہا ملک میں کبھی بھی جمہوریت کی بالادستی نہیں رہی، ایران اور امریکہ کے معاملے پر سرحد استعمال نہ کرنے کا بیان قابل ستائش ہے، لیکن افسوس وزیر اعظم یو ٹرن کے بھی ماسٹر ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی لندن میں نواز شریف کی عیادت کو پہنچ گئے، افغان سفیر طیب جواد بھی حامد کرزئی کے ہمراہ، سابق افغان صدر کا نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز نے استقبال کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لندن سے PTI حکومت پر لفظی گولہ باری، کہا ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، حکومت نے قرضے لینے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، یہ بھی کہا تاریخ میں اتنا بڑا یو ٹرن مارنے والا وزیر اعظم نہیں دیکھا۔ متنازع بل اور نہرو یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کے خلاف بھارت بھر میں احتجاج جاری، کولکتہ، آسام اور دہلی میں مظاہرے، طلبہ سمیت دیگر سماجی تنظیمیں بھی شریک، آزادی کے حق میں نعرے بازی۔ RSS کے انتہا پسندانہ نظریے نے 1 ارب عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، لکھا یہ طنزیہ
مسلمان اور اقلیتوں کے خلاف ہیں۔ یہ شاہی قلعے میں شادی کی تقریب کا مقدمہ درج۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کا کہنا ہے کمپنی نے اجازت نامے کی خلاف ورزی کی۔ شاہی باورچی خانے میں نجی کمپنی نے کارپوریٹ ڈنر کی اجازت مانگی مگر مہندی کی تقریب رچا لی۔ سرکاری اہلکاروں کے منع کرنے کے باوجود تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ نجی کمپنی کا لاکھ روپے کا سیکیورٹی ڈپازٹ ضبط۔ تقریب روکنے میں ناکامی پر شاہی قلعے کے انچارج بلال طاہر کو معطل کر دیا گیا۔ خسرہ کی وبا چمن اجاڑنے لگی۔ چمن کے علاقے کلی ٹاکی میں 5 بچے جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ صحت کو ہوش آ گیا، ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں روانہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آج 12 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے کراچی سے، جہاں ٹریفک پولیس افسر کا مثبت اقدام۔ مہنگائی سے تنگ آ کر زندگی کا خاتمہ کرنے والے میر حسن کے گھر پہنچے ایس ایس پی ٹریفک ساؤتھ زون امیر سعود نے اس مہینے کی پوری تنخواہ متاثرہ خاندان کو دے دی۔ ساؤتھ زون میں وال آف کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں شہری مستحقین کی مدد کے لیے اپنے عطیات جمع کرا سکیں گے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس سے۔ جی فیضان جلیس، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ شہر کی خودکشی کے بعد ٹریفک پولیس کا یہ ایسا اقدام سامنے آیا ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک ساؤتھ زون ہے امیر سعود مفتی، جو کہ جاں بحق ہونے والا یہ شخص کا خودکشی کرنے والا میر حسن، اس کے گھر پہنچے اور اپنے پورے مہینے کی تنخواہ جو متاثرہ خاندان کے حوالے کی۔ اس حوالے سے ٹریفک پولیس حکام کا مزید یہ کہنا ہے کہ ایس ایس پی ٹریفک ساؤتھ نے پورے ساؤتھ زون میں تمام ٹریفک سیکشن کے اطراف جو ہے وال آف کائنڈنس کے نام سے جو باکس لگانے کا اعلان کیا ہے، جس کے اندر شہری اپنے احتیاط جمع کرا سکیں گے، اور وہ جمع ہونے والے تمام تر احتیاط جو ہے وہ شہر بھر میں مستحق افراد کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ استعمال کیے جا سکیں گے۔ لیکن یہ ایسا اقدام ہے ایس ایس پی ٹریفک ساؤتھ کی جانب سے، جو کہ میر حسن کے گھر پہنچے، ان کے بچوں سے اہل خانہ سے ملاقات کری اور خودکشی کرنے والے میر حسن کے گھر والوں کے لیے جو وہ اپنے پورے مہینے کی تنخواہ بھی جو وہ ان کے حوالے کی ہے۔ ایس ایس پی ٹریفک ساؤتھ زون امیر سعود کا یہ احسن قدم ہے، جہاں پر ساؤتھ زون میں وال آف کائنڈنس کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں یوکرین مسافر طیارہ گرائے جانے کا اعتراف کر لیا۔ ایرانی صدر نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ تباہ ہونے والا یوکرین کا مسافر بردار طیارہ اس کے میزائل سے تباہ ہوا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طیارے کو ملٹری کی جانب سے مار گرانا انسانی غلطی تھی۔ یوکرین کا مسافر طیارہ نادانستہ طور پر حملے کا نشانہ بنا۔ جاں بحق ہونے والے مسافروں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے طیارے کو گرائے جانے کا اعتراف کر لیا اور ساتھ ہی اسے انسانی غلطی قرار دے دیا۔ عسکری ذرائع کے مطابق 8 جنوری کو امریکہ سے کشیدگی کے باعث فوج انتہائی الرٹ تھی۔ طیارے کا رخ پاسداران انقلاب کے حساس عسکری سینٹر کی جانب تھا۔ اس دوران اسے دشمن کا طیارہ سمجھ کر غلطی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ریپبلکن گارڈز کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عامر نے بھی حادثے کو امریکی مہم جوئی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا، کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا ایران سے جرم کے مکمل اقرار کا زور۔ اپنے بیان میں زیلنسکی نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اس واقعے کی مکمل اور کھلی تحقیقات کے ذریعے ذمہ داری کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ متاثرین کی میتوں کی واپسی، معاوضوں کی ادائیگی اور سرکاری طور پر معافی مانگنے کو یقینی بنائے گا۔ ادھر خبر ایجنسی کے مطابق فضائی حادثے میں مرنے والوں کو معاوضہ مونٹریال کنونشن 1999 کے تحت ایئر لائن ادا کرتی ہے، جو کہ فی کس 1,35,000 امریکی ڈالر ہوں گے۔ اس حساب سے یوکرینی ایئر لائن کے جہاز میں ہلاک ہونے والے 176 افراد کے لواحقین کو مجموعی طور پر 2,37,60,000 امریکی ڈالر ادا کرنا ہوں گے۔ ایران کے اعتراف سے کشیدگی میں کمی آئے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان، کہا پاکستان کا موقف ہے کہ خطہ مزید کسی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، کشیدگی کم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دورہ تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقات ہوگی، جس کے بعد سعودی عرب اور امریکہ بھی جاؤں گا۔ ٹرمپ کے حالیہ بیان سے ایک امید کی کرن دکھائی دی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا حمایتی ملک قرار دے دیا۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب تک ایرانی حکومت اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتی ہم ان کی دھمکیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ قاسم سلیمانی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ 4 امریکی سفارت خانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ امریکہ فوجی انخلا کے لیے طریقہ کار طے کرے، عراقی وزیر اعظم عادل المہدی کا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے مطالبہ۔ پومپیو سے ٹیلی فونک گفتگو میں عادل المہدی کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے امریکی فوجیوں کے انخلا کے لیے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ عراقی عوام کی بھی یہی خواہش ہے۔ امریکی حملے میں ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ امریکی فوج عراق سے نکل جائے۔ انہوں نے بات چیت کے لیے امریکی وزیر خارجہ سے بغداد وفد بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا۔